الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد الامین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین و حضرات، ہم سورہ اعراف کی آیت 123 سے درس کی ابتدا کر رہے ہیں۔ اس سورہ میں موسیٰ و فرعون کا قصہ زیر بحث ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ طریقہ جگہ جگہ اختیار کیا ہے کہ بنیادی حقائق جب انفس و آفاق کے دلائل سے واضح کر دیے جائیں تو پھر اس سے تاریخ کے حوالے سے بھی استشہاد کیا جائے۔ تاریخ کے جو واقعات پیغمبروں کی سرگزشتوں میں سنائے گئے، ان پر تبصرہ کرنے کے بعد اب موسیٰ و فرعون کی سرگزشت سے استشہاد کیا جا رہا ہے۔ اس میں بات یہاں تک پہنچ گئی تھی کہ جادوگروں کو بلا لیا گیا، انہوں نے اپنے جادو کا مظاہرہ کیا۔ سیدنا موسیٰ کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ وہ بھی اپنا عصا پھینک دیں، اور وہ ان کے سارے طلسم کو نگل گیا۔ اس کو دیکھنے کے بعد جادوگر سجدہ ریز ہو گئے اور انہوں نے اعتراف کیا کہ آمنا برب العالمین ربی موسیٰ و ہارون۔ اس کے بعد اب ارشاد فرمایا ہے، قال فرعون آمنتم به قبل ان آذن لكم ان هذا لمکر مکرتموه فی المدینہ لتخرجوا منها اہلها فسوف تعلمون۔ فرعون نے کہا، تم میری اجازت کے بغیر اس پر ایمان لے آئے ہو؟ یہ ضرور ایک سازش ہے جو تم لوگوں نے اس شہر میں اس لیے کی ہے کہ اس کے باشندوں کو وہاں سے نکال دو۔ یعنی اب جو جادوگر خود منادی کر کے بلائے گئے تھے، ان پر بھی یہ الزام لگا دیا گیا کہ موسیٰ و ہارون کی سازش میں شریک ہیں۔ اس پر میں نے لکھا ہے، جادوگروں کے اعتراف حق سے مجمع پر جو اثر پڑا اور فرعون اور اس کے درباری جس طرح رسوا ہو کر رہ گئے، یعنی ایک بڑا معرکہ تھا، ایک باجبروت بادشاہ ہے، اس کی طرف سے اہتمام کیا گیا۔ پہلے یہ الزام لگایا گیا کہ یہ عصا اور یہ ید بیضا یہ کوئی چیز نہیں ہے، تم عالم کے پروردگار کی طرف سے نہیں آئے، تم کوئی بڑے جادوگر ہو اور منصوبہ بنا کے آ گئے ہو کہ بنی اسرائیل کو باہر لے جاؤ، ان کی قیادت کرو اور پھر مصر پر حملہ آور ہو جاؤ۔ اس الزام کے ازالے کے لیے جب سب لوگوں نے یہ کہا کہ اچھی بات ہے، پھر جادوگروں کو بلا لیا جائے، یہ دیکھ لیا جائے کہ کیا صحیح ہے کیا غلط، تو فرعون ہی کے ایما سے اور اس کے درباریوں ہی کے کہنے پر یہ سارا ہنگامہ برپا کیا گیا۔ لیکن نتیجہ کیا نکلا؟ نتیجہ یہ نکلا کہ جب نتیجے کے لحاظ سے بات وہ نہیں رہی جس کا تصور کیا جا رہا تھا، یا جو بات کہی جا رہی تھی وہ پوری نہیں ہوئی، تو پلٹ کر ایک دوسری بات کہہ دی۔ جادوگروں کے اعتراف حق سے مجمع پر جو اثر پڑا اور فرعون اور اس کے درباری جس طرح رسوا ہو کر رہ گئے، اس کی خفت مٹانے اور بگڑتے ہوئے حالات کو سنبھالنے کے لیے اس نے کائیاں سیاسیوں کی طرح فوراً ان پر سازش کا الزام رکھ کر سزا سنا دی کہ یہ سب تمہاری اور تمہارے موسیٰ کی ملی بھگت ہے۔ یہ عام طریقہ ہوتا ہے، جو لوگ سیاسی مقاصد کے لیے مذہب کو استعمال کرتے، مذہبی مقاصد کے لیے سیاست کا سہارا لیتے، وہ اسی طرح کے فریب کار ہو جاتے ہیں۔ یعنی پہلے ہی مرحلے میں ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ جو بات پیش کی گئی ہے اس پر غور کیا جاتا، اس پر سوالات کیے جاتے۔ اگر علم و عقل کی بنیاد پر کسی چیز کو رد کرنا تھا تو علم و عقل ہی کی بنیاد پر استدلال کا طریقہ اختیار کیا جاتا،
لیکن فرعون اور اس کے درباریوں نے یہ طریقہ اختیار نہیں کیا۔ انسان جس وقت سچائی کا سچا طالب ہوتا ہے، حق کو جاننا چاہتا ہے، تو وہ کبھی اس طرح کے رویے اختیار نہیں کرتا۔ یعنی یہ فریب دینے کے طریقے، الزام لگانے کے طریقے، بات کو بگاڑنے کے طریقے، ایک بات ایک طرف سے ہے اس کو پلٹ کر دوسری صورت دے دینے کے طریقے، یہ سب کائیاں سیاسی لوگ کرتے ہیں، اور اس سے ان کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ وہ کسی نہ کسی طریقے سے اپنی مقبولیت کو قائم رکھ سکیں، لوگوں میں اپنے اعتماد کو قائم رکھ سکیں۔ تو بالکل یہی طریقہ اختیار کیا گیا۔ یعنی جب یہ دیکھ لیا کہ صرف یہی نہیں ہے کہ جادو اور طلسم ختم ہو گیا ہے، موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کو ایک واضح برتری حاصل ہو گئی ہے۔ انہوں نے جو دعویٰ کیا تھا کہ ہم جہانوں کے پروردگار کے نمائندے کی حیثیت سے آئے ہیں، یہ تو بظاہر ثابت ہوتا ہوا دکھائی دے رہا ہے۔ جب یہ سب دیکھ لیا تو بجائے اس کے کہ اعتراف کی طرف بڑھتے، اور اس سے نیچے بھی یہ کیا جا سکتا تھا کہ یہ کہتے کہ اب ہم آپ کی بات سنیں گے، آپ کی بات میں اگر وزن ہوا تو اس کو قبول کر لیں گے، لیکن انہوں نے دیکھا کہ اس سے تو بات بہت آگے بڑھ گئی۔ صرف اتنا ہی نہیں ہوا، جادوگروں نے نہ صرف یہ کہ اس کا اعتراف کر لیا کہ ہم شکست کھا گئے، بلکہ اس کے ساتھ ایک اور چیز کا اعتراف بھی کر لیا، اور وہ یہ کہ یہ جادو نہیں ہے، ہم اپنے فن کو جانتے ہیں، اپنے علم سے واقف ہیں، جو ہنر ہمارے پاس ہے اس کو ہم جانتے اور سمجھتے ہیں، لہٰذا یہ جادو نہیں ہے۔ انہوں نے اپنے ایمان کا اعلان کر دیا۔ یہ اعتراف حق تھا، آخری درجے کا اعتراف حق، جو کسی ماہر فن کی طرف سے ہو سکتا تھا۔ اس کے بعد خفت ہی خفت تھی، رسوائی ہی رسوائی تھی، لیکن خفت اور رسوائی انسان کے رویے پر مبنی ہوتی ہے۔ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ اگر کسی موقع پر غلطی ہو گئی، صحیح نقطہ نظر نہیں اختیار کیا، رویے میں کوئی خرابی پیدا ہو گئی، لیکن جیسے ہی آدمی کو احساس ہو جائے تو وہ پلٹے، اعتراف حق کرے، صحیح بات کی طرف مراجعت کرے اور بات سمجھنے کا سلسلہ شروع کر دے۔ لیکن یہ نہیں ہوا، مجمع پر اثر پڑا، ظاہر ہے کہ ایک رسوائی کا احساس ہوا، تو خفت مٹانے کے لیے اور بگڑتے ہوئے حالات کو سنبھالنے کے لیے اب سیاست نے غلبہ پا لیا، اور جیسے عام طور پر اس طرح کے لوگ ہوتے ہیں، فوراً یہ کہا کہ یہ تو معلوم ہوتا ہے کہ تم سب نے مل کے سازش کی ہے، یعنی تم بھی اس سے پہلے موسیٰ علیہ السلام کہاں رہے، کس جگہ سے آئے، کہاں سے انہوں نے آ کے بات کی، کیا انہی جادوگروں کے پاس وہ رہے تھے، جادوگروں کے کیا مفادات ہو سکتے تھے، تجزیہ کیجئے تو کسی بات میں کوئی وزن نہیں ہے، لیکن کہنے والے کہہ دیتے ہیں۔ سازش کا الزام رکھ کر سزا سنا دی کہ یہ سب تمہاری اور موسیٰ کی ملی بھگت ہے، تم سب مل کر ہمارے خلاف بغاوت کرنا چاہتے ہو، یعنی اس سے بھی آگے۔ یہی وجہ ہے کہ تم نے میری اجازت کا انتظار بھی نہیں کیا اور موسیٰ پر ایمان کا اعلان کر دیا ہے۔ اب میں تمہیں وہی سزا دوں گا جو سلطنت کے باغیوں کو دی جاتی ہے۔ کسی شخص کو سلطنت کا باغی قرار دے دینا، ریاست کا باغی قرار دے دینا، یہ پرانا طریقہ ہے، یعنی فرعون کے زمانے ہی سے یہ چیز چلی آ رہی ہے، اس لیے کہ جو کچھ آبا کا مذہب ہوتا ہے اس سے بغاوت کا الزام لگا دیا جائے تو مذہبی طبقہ پل پڑتا ہے، لوگوں میں اعتماد مجروح ہوتا ہے، عام طور پر یہ تاثر بنتا ہے کہ یہ کوئی سازش کرنے کے لیے شخص اٹھ کھڑا ہوا ہے۔ تو مذہبی لوگوں کا بھی یہ پرانا حلبہ ہے، یعنی اگر فرض کیجئے کہ ان کی رائے، ان کی روایت کے خلاف کوئی چیز سامنے آئی ہے، کسی شخص نے آ کے کوئی ایسی بات کہہ دی ہے جو اس سے پہلے نہیں کہی جا رہی تھی یا نہیں سمجھی جا رہی تھی، تو ایک سنجیدہ مکالمے کی ابتدا ہو سکتی ہے۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ شخص اپنی بات استدلال سے کہہ رہا ہے اور روایتی لوگ بھی اپنی بات استدلال کے ساتھ کہتے رہے، جس کی بات مضبوط ہوگی وہ اپنی جگہ بنا لے گی، لیکن پروپیگنڈے کا طریقہ اختیار کیا جاتا ہے، لینا، پکڑنا، سنبھالنا، دنیا برباد ہو جائے گی، دین کو نقصان پہنچ جائے گا، فتنہ برپا ہو جائے گا، یہ طریقہ اختیار کیا جاتا ہے مذہبی لوگوں کی طرف سے۔ یہ روایت سے بغاوت کا الزام ہے۔ آبا ہمارے یہ کہتے تھے، ہمارے بڑوں کا یہ نقطہ نظر تھا، پوری امت غلط ہو گئی، پوری قوم غلط ہو گئی، انسانیت نے غلطی کر دی، یہی آئے ہیں اب ہمیں بتانے والے کہ زمین سورج کے گرد گھومتی ہے، سورج زمین کے گرد نہیں گھومتا۔
یہ جو رویہ ہے یعنی روایتی علم یا روایتی مذہبیت کا، یہ بالکل اسی طرح ظہور پذیر ہوتا ہے۔ اسی سے ملتی جلتی چیز سیاسی لوگوں کے ہاں نمایاں ہوتی ہے۔ یعنی وہ کیا کریں گے؟ وہ ریاست کے خلاف، سلطنت کے خلاف، قوم کے خلاف بغاوت کا الزام لگائیں گے۔ یہ آدمی غدار ہے، اس کے باہر کے لوگوں کے ساتھ تعلقات ہیں۔ غور کر کے دیکھ لیجئے، قرآن مجید نے جن پیغمبروں کی سرگزشتیں بھی سنائی ہیں ان میں بھی ترتیب یہی ہے۔ یعنی مذہبیت کس طرح سے رد عمل ظاہر کرتی ہے، سیاست کس طرح سے رد عمل ظاہر کرتی ہے، یہ سیاست کا رد عمل ہے۔ یعنی یہاں فرعون اور اس کے درباریوں نے جس طرز عمل کا اظہار کیا ہے یہ سیاست کا رد عمل ہے۔ صحیح بات کے مقابل میں، حق کے مقابل میں یہ طریقہ اختیار کیا جاتا ہے کہ تم سب بغاوت کرنا چاہتے ہو، اور اس کی دلیل دی ہے۔ یعنی جب جادوگروں نے حق کو دیکھ لیا اور انہوں نے حق کا اعتراف کر لیا اور یہ اعلان کر دیا کہ ہم تو موسیٰ و ہارون کے پروردگار پر ایمان لے آئے ہیں، تو دیکھیے اسی کو دلیل بنایا ہے اس نے۔ یہی وجہ ہے کہ تم نے میری اجازت کا انتظار بھی نہیں کیا۔ یعنی ہونا تو یہ چاہیے تھا نا کہ اگر تمہیں یہ معلوم ہو ہی گیا تھا کہ موسیٰ برحق ہیں اور یہ بات تم پر واضح ہو ہی گئی تھی کہ جو کچھ بھی پیش کیا گیا ہے وہ اللہ ہی کی طرف سے ہو سکتا ہے، تو تمہیں ایمان لانے سے پہلے میں نے تمہیں بلایا تھا، مجھ سے اجازت طلب کرنی چاہیے تھی، تم نے تو یہ بھی نہیں کیا۔ یہی وجہ ہے کہ تم نے میری اجازت کا انتظار بھی نہیں کیا اور موسیٰ پر ایمان کا اعلان کر دیا ہے۔ اب میں تمہیں وہی سزا دوں گا جو سلطنت کے باغیوں کو دی جاتی ہے۔ تو یہ اس نے گویا الزام لگا کے ان کو بھی تہدید کر دی۔ فرعون نے کہا تم میری اجازت کے بغیر اس پر ایمان لے آئے ہو، یہ ضرور ایک سازش ہے جو تم لوگوں نے اس شہر میں اس لیے کی ہے کہ اس کے باشندوں کو وہاں سے نکال دو۔ فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ، اس کا نتیجہ تمہیں ابھی معلوم ہوا جاتا ہے۔ یعنی میں بتاتا ہوں اب میں تمہارے ساتھ کیا کرتا ہوں، ابھی واضح ہو جائے گا کہ تم نے کتنے بڑے جرم کا ارتکاب کیا ہے۔ ظاہر ہے کہ اس زمانے میں پروپیگنڈا کرنے، لوگوں کو بھڑکانے کے لیے کوئی لمبی چوڑی جدوجہد کی ضرورت نہیں ہوتی تھی، عدالتوں میں مقدمات بھی نہیں کرنے پڑتے تھے۔ آپ نے الزام لگایا، فیصلہ سنایا، درباریوں کی طرف دیکھا اور فیصلے پر عمل درآمد کر دیا۔ سو اس کا نتیجہ تمہیں ابھی معلوم ہوا جاتا ہے۔ اب کیا سزا سنائی؟ لَأُقَطِّعَنَّ أَيْدِيَكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ مِنْ خِلَافٍ ثُمَّ لَأُصَلِّبَنَّكُمْ أَجْمَعِينَ، میں تمہارے ہاتھ اور پاؤں بے ترتیب کاٹوں گا، پھر تم سب کو لازماً سولی پر چڑھا دوں گا۔ اب دیکھیے، لازماً سولی پر چڑھا دوں گا، یہ پرانے زمانے سے سزائیں چلی آ رہی ہیں عبرتناک سزاؤں کی حیثیت سے۔ اس سے بھی آگے بادشاہ لوگ سزائیں دیتے رہے ہیں، لیکن عام طور پر یہی طریقہ تھا اور اس علاقے میں یہی طریقہ تھا کہ یا تو سولی دے دی جائے۔ یہ سولی وہ چیز نہیں ہے جس کو ہمارے ہاں آج کل پھانسی دینا کہتے ہیں، یہ سلیب ہے۔ یعنی ایک تختے کے اوپر، جیسے سیدنا مسیح علیہ السلام کے معاملے میں دیکھا ہوگا، مجرم کو لٹکا دیا جاتا ہے اور وہ وہیں جان آفرین کے سپرد کر دیتا ہے۔ تو یہ کہا لَأُقَطِّعَنَّ أَيْدِيَكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ مِنْ خِلَافٍ ثُمَّ لَأُصَلِّبَنَّكُمْ أَجْمَعِينَ، میں تمہارے ہاتھ اور پاؤں بے ترتیب کاٹوں گا، پھر تم سب کو لازماً سولی پر چڑھا دوں گا۔ قَالُوا إِنَّا إِلَىٰ رَبِّنَا مُنْقَلِبُونَ، کیا خوب جواب دیا ہے جادوگروں نے۔ انہوں نے جواب دیا پھر کیا ہے، ہم اپنے پروردگاری کی طرف لوٹیں گے۔ یعنی پھر کیا ہو جائے گا؟ اس کے نتیجے میں یہی ہے نا کہ دنیا سے چلے جائیں گے، رخصت ہو جائیں گے، جان آفرین کے سپرد کر دیں گے، تو اپنے مالک ہی کے حضور میں حاضر ہوں گے۔ وہ مالک جس کی بات ہم پر کھل گئی، جس کے پیغمبر کو ہم نے دیکھ لیا، جس پر ایمان ہم لے آئے، اس کی طرف لوٹ جائیں گے، اس سے کیا فرق پڑتا ہے۔ انہوں نے مزید کہا وَمَا تَنْقِمُ مِنَّا إِلَّا أَنْ آمَنَّا بِآيَاتِ رَبِّنَا لَمَّا جَاءَتْنَا، تم صرف اس غصے میں ہمارے درپے آزار ہو رہے ہو کہ ہمارے پروردگار کی نشانیاں جب ہمارے پاس آ گئیں تو ہم ان پر ایمان لے آئے۔ یعنی ہمارے ساتھ یہ دشمنی اس کے سوا کسی وجہ سے نہیں ہے کہ تم ایمان کو گوارا نہیں کر سکے۔ ہم نے کیا کیا ہے؟
اپنے پروردگار کی نشانیاں دیکھ لی، حق ہم پر واضح ہو گیا ہے، صحیح بات کو سمجھ لینے کے بعد ہم اس کا اعتراف کر رہے ہیں، تو اسی جرم میں ہمارے درپے آزار ہو رہے ہو، اسی جرم میں ہمیں یہ دھمکیاں سنا رہے ہو، اسی جرم کی پاداش میں یہ کہہ رہے ہو کہ میں تمہارے ہاتھ پاؤں بے ترتیب کاٹ دوں گا اور تمہیں سولی دوں گا، تو کر لو جو بھی کرنا ہے۔ ربنا افرغ علینا صبرا وتوفنا مسلمین، پروردگار اب تو ہم پر صبر کا فیضان فرما اور ہمیں اس حال میں دنیا سے اٹھا کہ ہم مسلمان ہوں۔ یعنی لمحے بھر میں معلوم ہوتا ہے کہ جادوگروں کی دنیا تبدیل ہو گئی۔ تھوڑی دیر پہلے کیا کہہ رہے تھے، اب حقائق کا کس طرح اعتراف کر رہے ہیں، کس عزیمت و استقامت کے ساتھ کر رہے ہیں، کس اعلیٰ مقام پر فائز ہو گئے ہیں۔ اس پر میں نے لکھا، اس سے اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ سچا ایمان آن کی آن میں انسان کو کس بلندی پر پہنچا دیتا ہے۔ سچا ایمان یعنی جب انسان اپنے باطن سے یہ چیز محسوس کر لیتا ہے کہ حق واضح ہو گیا، صحیح بات سمجھ میں آ گئی، اب کوئی تردد باقی نہیں رہا، یہ ایمان کسی بھی چیز پر ہو، یعنی دنیا میں کسی علمی حقیقت کو انسان دریافت کر لے، اللہ کی طرف سے کوئی بات واضح ہو جائے، پیغمبروں کی ہدایت کے بارے میں یقین ہو جائے کہ وہ صحیح بات کہہ رہے ہیں اور حق لے کر آئے ہیں، تو ایک سچے ضمیر کے انسان کے ساتھ یہی ہوتا ہے۔ یعنی اسی مقام پر پہنچ کر پھر وہ یہ محسوس کرتا ہے کہ اب میرے سامنے راستہ کھلا ہوا ہے، میں اس جگہ سے اب ایک قدم بھی پیچھے نہیں ہٹوں گا۔ استاذ امام لکھتے ہیں، یہ وہی جادوگر ہیں جن کی دنات اور پست ہمتی کا ابھی چند منٹ پہلے یہ حال تھا کہ اپنے کرتب دکھانے کے لیے فرعون کے سامنے حاضر ہوتے ہیں تو بھانڈوں، نکالوں اور مسخروں کی طرح اپنے فن کے مظاہرے پر بھرپور انعام کی التجا پیش کرتے ہیں۔ یعنی چند منٹ پہلے کیا صورتحال تھی، چند لمحے پہلے ہم کیا دیکھ رہے تھے کہ جس طریقے سے ایسے لوگ مجلسوں میں آتے ہیں، شادی بیاہوں میں آتے ہیں، بادشاہوں کے دربار میں آتے ہیں، بانڈ، نکال، مسخرے، ظاہر ہے کہ یہ اپنی اپنی جگہ فنکار لوگ ہوتے ہیں، تو جب یہ آتے ہیں تو اسی طرح اس تمنا کا، اس خواہش کا اظہار کرتے ہیں کہ ہمیں اب انعام و اکرام سے نوازا جائے گا۔ آنے کا مقصد یہی ہوتا ہے، یہ فنون انہوں نے اسی لیے سیکھے ہوتے ہیں، یہ ان کے لیے کمائی کا ذریعہ بنتے ہیں، تو وہ انعام کے لالچی میں آتے ہیں اور اسی پستی پر کھڑے ہو کر بات کرتے ہیں، اپنے فن کے مظاہرے پر بھرپور انعام کی التجا پیش کرتے ہیں۔ اور اب یہ حال ہے، یعنی یہ چند لمحے پہلے صورتحال تھی، وہ اپنے جادو کا مظاہرہ کرنے سے قبل فرعون سے یہ کہہ رہے تھے کہ ہمیں انعام تو ملے گا نا، یعنی ہمارے لیے اس کا صلہ تو ہوگا نا، اس کی یقین دہانی حاصل کر رہے تھے۔ اور اس وقت ان کو یہ کہا گیا تھا کہ تم دربار میں جگہ پاؤ گے، یعنی یہ معمولی چیلنج نہیں ہے، معمولی واقعہ نہیں ہے، ہمیں اس وقت جو تحدی درپیش ہے اس کے مقابلے میں ہمارا ساتھ دو گے اور موسیٰ اور فرعون کو شکست دو گے۔ یہ خود بتا رہا ہے کہ فرعون اور اس کے درباریوں کے نزدیک معاملہ کتنا بڑا ہو گیا تھا، صورتحال کیسی سنگین ہو گئی تھی۔ وہ سمجھ رہے تھے کہ معاملہ وہ نہیں ہے جو ہم لوگوں کو بنا کے دکھا رہے ہیں، لیکن انسان ہاتھ پاؤں مارتا ہے۔ تو اس موقع کے اوپر ان کو یہ بشارت دی گئی تھی کہ تم تو مقربین میں سے ہوگے، دربار میں جگہ پاؤ گے، بادشاہ سلامت کا قرب تمہیں حاصل ہوگا۔ یہ حال ہے کہ ایمان کی روشنی دل میں داخل ہوتے ہی ان کے باطن کا ہر گوشہ اس طرح جگمگا اٹھا ہے کہ معلوم ہوتا ہے تاریکی کی کوئی پرچھائی ان کے دلوں پر کبھی پڑی ہی نہیں تھی۔ یعنی اس وقت کی صورتحال کیا ہے، اس وقت کیا دنات ہے، اس وقت کیا پستی ہے، اور اب کیا بلندی ہے، کیا شان ہے، بات کرنے کا کیا انداز ہے۔ وہ کہہ رہا ہے کہ میں تمہیں سولی دوں گا، میں تمہارے ہاتھ پاؤں بے ترتیب کاٹ دوں گا، اور جواب میں کہہ رہے ہیں کوئی فرق نہیں پڑتا، اپنے پروردگاری کے پاس چلے جائیں گے، جو کرنا ہے کر گزرو۔ تاریکی کی کوئی پرچھائی ان کے دلوں پر کبھی پڑی ہی نہیں تھی، اور یہ گوشت پوست کے بنے ہوئے انسان نہیں
بلکہ یہ عظیمت و استقامت کے پہاڑ اور پاکیزگی و قدوسیت کے ملائک صفت پہ کر ہے۔ یعنی 2 لمحوں ہی میں یہ بلندی سامنے آ گئی۔ یہ تو پاکیزہ صفت، پاکیزہ نفس فرشتے ہیں، یہ تو عظیمت و استقامت کے پہاڑ ہیں۔ یعنی کہاں اس پستی میں گرے ہوئے لوگ اور کہاں اس چوٹی پر کھڑے ہوئے لوگ۔ غور کیجئے فرعون نے کتنی بڑی دھمکی ان کو دی، لیکن انہوں نے اس کے جواب میں فرمایا تو یہ فرمایا کہ کچھ غم نہیں، اگر تم نے ہمارے ہاتھ پاؤں کاٹ کر سولی دے دی تو ہم کہیں اور نہیں جائیں گے، اپنے ربی کے پاس جائیں گے، اور جب تیرا سارا غضب ہمارے اوپر اس جرم میں ہے کہ ہم اپنے رب کی آیات پر جب کہ وہ ہمارے سامنے آ گئیں ایمان لائے، تو جو کچھ تو کر سکتا ہے وہ کر گزر، اگر اس جرم کی یہ سزا ہے تو ہم اس سزا کا خیر مقدم کرتے ہیں۔ یعنی یہاں کھڑے ہو کر انہوں نے یہ بات کہی، اور پھر آخر میں جو دعا کی ہے وہ دعا بھی کیا ہے کہ پروردگار اب ہم نے تو فیصلہ کر لیا، حقیقت ہم پر واضح ہو گئی، حق ہم نے جان لیا، ہم تو اب کھڑے ہیں اور عظیمت اور استقامت کے ساتھ کھڑے ہیں، لیکن یہ کھڑا ہونا تیری عنایت سے ہوگا، تیرے کرم سے ہوگا۔ دیکھیے کیا دعا کی ہے، ربنا افرغ علینا صبرا وتوفنا مسلمین۔ پروردگار یہ ایک باجبروت بادشاہ ہے، اس نے فیصلہ کر لیا ہے کہ ہمیں سزا دے گا، مارنے کی دھمکی دے رہا ہے، یہ کہہ رہا ہے کہ ہاتھ پاؤں بے ترتیب کاٹوں گا اور اس کے بعد سولی دے دوں گا، اب تو ہم پر صبر کا فیضان فرما۔ یعنی اس موقع پر اب تیری عنایت ہو، تیرا کرم ہو، تو ہمیں استقامت دے، تو ثابت قدمی عطا فرما، اور ہمیں اس حال میں دنیا سے اٹھا کہ ہم مسلمان ہو، توفنا مسلمین۔ یعنی کہیں ایسا نہ ہو کہ کسی مرحلے پر قدم ڈگمگا جائے، کہیں پائے استقلال میں لغزش آ جائے، اب تو صبر کا فیضان فرما، استقامت دے تاکہ ہم تیری راہ میں کھڑے رہیں۔ وَقَالَ الْمَلَأُ مِنْ قَوْمِ فِرْعَوْنَ أَتَذَرُ مُوسَىٰ وَقَوْمَهُ لِيُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَيَذَرَكَ وَآلِهَتَكَ۔ فرعون سے اس کی قوم کے سرداروں نے کہا، کیا تم موسیٰ اور اس کی قوم کو اسی طرح چھوڑے رکھو گے کہ ملک میں فساد پھیلائیں اور تمہیں اور تمہارے ٹھہرائے ہوئے معبودوں کو ٹھکرائیں؟ یعنی اب انہوں نے کہنا شروع کیا۔ معلوم ہوتا ہے کہ فرعون کے پاؤں تلے سے زمین نکل گئی ہے، وہ یہ محسوس کر رہا ہے کہ یہ معاملہ عام نہیں ہے، اور اس نے کچھ گریز کا رویہ اختیار کیا ہے۔ یعنی کسی اگلے اقدام سے پہلے وہ محسوس کرتا ہے کہ کچھ سوچنا چاہیے، دیکھنا چاہیے معاملے کی نوعیت کیا ہے۔ لیکن اس کی قوم کے سرداروں نے کیا کہا، کیا تم موسیٰ اور اس کی قوم کو اسی طرح چھوڑے رکھو گے کہ ملک میں فساد پھیلائیں؟ یعنی یہ قوم پہلے یہاں موجود تھی، رہ رہے تھے، بیگار میں پکڑے ہوئے تھے، غلامی میں مبتلا تھے، ہم جس طرح چاہتے ان کو مارتے پیٹتے تھے۔ اب ظاہر ہے کہ ایک بڑی قیادت پیدا ہو گئی ہے، پیغمبر ہیں اور 2 نبی ہیں، 2 پیغمبر ہیں، اور پیغمبر بھی اس شان کے ساتھ آئے ہیں کہ یوں نہیں کہ قوم کے اندر جا کر انہوں نے کوئی لیڈری فرمائی ہو، وہ خدا کے پیغمبر بن کر ہمارے دربار میں آ گئے اور اس درجے میں آ کر انہوں نے اپنی دعوت پیش کی ہے اور یہ مطالبات ہمارے سامنے رکھے ہیں، اور اس طرح سے ہمیں شکست ہوئی ہے۔ تو اب ظاہر ہے کہ اگر معاملے میں کوئی آخری اقدام نہ کیا گیا، فیصلہ کن اقدام نہ کیا گیا، تو یہ تو بازی جیت گئے۔ اس کا تو لازمی نتیجہ یہ نکلے گا کہ اب ملک میں فساد پھیلے گا، اور پھر اس کے بعد ظاہر توجہ دلائی ہے اس کو، وَيَذَرَكَ وَآلِهَتَكَ، اور تمہیں اور تمہارے ٹھہرائے ہوئے معبودوں کو ٹھکرائیں۔ یعنی جو معبود اس وقت ہمارے ہاں مذہبی روایت کی بنیاد ہیں، وہ معبود کس طرح کے ہوتے ہیں؟ یہ قدیم بادشاہوں کا مطالعہ کیا جائے تو یہ واضح ہوتا ہے کہ ایک تو کچھ مائتھالوجی کی نوعیت کے تصورات ہیں جو قومیں قائم کر لیتی ہیں، یا ان کے لیڈر، ان کے کاہن، ان کے دانشور یہ تصورات ان کے ذہنوں میں بھرتے ہیں۔ جب وہ تصورات محکم ہو جاتے ہیں اور ایک مشرکانہ نوعیت کی بزم انجمن آراستہ ہو جاتی ہے، تو اس کے بعد دنیا میں اس کا تعلق کن لوگوں سے ہے؟ ظاہر ہے کہ وہ یا مذہبی پیشواؤں اور کاہنوں سے تعلق رکھتے ہیں۔ یہ دیکھا ہوگا کہ پوری تاریخ کا جب آپ مطالعہ کریں تو اس میں مذہبی پیشوا یا مذہبی رہنما وہ یہ تاثر دیتے ہیں کہ ہمارا رابطہ ہے ان برتر اور بالتر قوتوں سے۔ قبائلی تمدن میں بھی
پرانی تہذیبوں میں بھی، خود بنی اسرائیل کے ہاں ہم بعد میں دیکھتے ہیں کہ اسی طرح کہانت کا ایک پورا نظام ہے. یعنی ایسے مذہبی لوگ ہیں کہ جن کے بارے میں لوگوں کا یہ خیال ہوتا ہے کہ وہ جائیں گے اور جا کر مراقبہ کریں گے اور بیٹھیں گے تو ان کو آسمان سے ہدایت دی جائے گی. یہی صورتحال کم و بیش ہمارے ہاں رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بھی جاری رہی ہے. یعنی ایک پورا سلسلہ ہے مختلف لوگوں کا جو یہ کہتے ہیں کہ ملائے اعلیٰ سے ہمارا رابطہ ہے، فرشتے ہم سے باتیں کرتے ہیں، ہم پروردگار سے پوچھے بغیر کوئی اقدام نہیں کرتے. یہ ایک اکتسابی نوعیت کا فیضان ہے جو ہم پر ہوا ہے اور عبادت، ریاضت، اتباع کا یہ نتیجہ ہے. تو اس حیثیت سے اپنے آپ کو مذہبی لوگ پیش کرتے ہیں. اور دوسری جانب جو سیاسی لوگ یعنی بادشاہ تھے وہ بھی یہ خیال کرتے تھے کہ آخر ہماری یہ بات کب تک چلے گی. اگر ایک بادشاہ نے ایک ملک کو فتح کر لیا ہے تو قوم کے ذہنوں پر اس کی برتری کا احساس قائم رہنا چاہیے. یعنی ایک طرح کا رعب ہے جس کے ساتھ حکومت کی جا سکتی ہے. جمہوری حکومتیں تو اپنی کارکردگی کی بنیاد پر رد بھی ہوتی ہیں، قبول بھی ہوتی ہیں، نئی لیڈرشپ بھی پیدا ہوتی ہے. انتخابات کا طریقہ اختیار کیا جائے تو 4-5 سال کے بعد قوم کو موقع مل جاتا ہے. لیکن ظاہر ہے کہ اس وقت تو اپنے استبداد کو نسلوں میں قائم رکھنا ہوتا تھا اور ایک خاندان تک محدود رکھنا تھا. تو بادشاہ یہ تاثر دیتے تھے کہ وہ اصل میں دیوتاؤں کے اوتار ہیں، گاڈ کنگز. یعنی ان کے پیچھے بھی کوئی غیر معمولی اس کائنات سے ماورا طاقتیں ہیں. تو یہ تصور مذہبی لحاظ سے جو لوگ دیتے تھے وہ مذہبی پروہتوں کی حیثیت سے سوسائٹی پر اپنا اقتدار قائم کر لیتے تھے. اور یہ تاثر جس وقت حکمران بادشاہ دیتے تھے تو گویا سیاسی اقتدار قائم ہو جاتا تھا. تو ان لوگوں نے یہ کہا کہ اس کے نتیجے میں تو یہ ہوگا کہ ہماری سارے تمدن کی بنیاد ڈھہ جائے گی. یعنی ایک طرف یہ لوگ حملہ آور ہوں گے اور ہمارے اوپر حملہ آور ہوں گے، اس سے فساد پھیلے گا. اور دوسرا نتیجہ یہ نکلے گا کہ یہ تو کہہ رہے ہیں کہ ہم جہانوں کے پروردگار کے نمائندے کی حیثیت سے آئے ہیں. تو اس کا لازمی اثر کیا پڑے گا؟ اس کا لازمی اثر یہ پڑے گا کہ یہاں جو مذہبی نظام قائم ہے جس میں ایک پوری میتھولوجی ہے، جس میں مختلف معبود ہیں، جن کی پرستش کے آداب ہیں، یہ سب چیزیں یہ ٹھکرا دیں گے تو اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ اور یہاں مسئلہ یہ تھا کہ پھر جب بادشاہ سلامت اور اس کا خاندان اوتار کی حیثیت اختیار کر لیتا تھا تو بت بھی بادشاہ سلامت کے اور ان کے خاندانی کے لگے ہوتے تھے. تو فرعون کے بت جگہ جگہ پوجے جا رہے ہوتے تھے. یعنی فرعون کو مظہر خدا سمجھا جاتا تھا. یہی وہ چیز ہے جس کو دوسری جگہ بیان کیا ہے کہ اس نے خدائی کا دعویٰ کیا. یعنی یہ کہا کہ انا ربکم الاعلیٰ. تو یہ بات یوں نہیں ہے کہ میں اس کائنات کا مالک ہوں، بلکہ اس کا مطلب یہ تھا کہ وہ قوتیں جو کائنات کو چلا رہی ہیں اس مصر میں ان کا نمائندہ میں ہوں، یہ حیثیت میری ہی ہے. چنانچہ میں نے اس پر لکھا ہے کہ یہاں جو یہ کہا کہ تمہیں اور تمہارے ٹھکرائے ہوئے معبودوں کو ہٹا دیں اور ان کو رد کر دیں اور ان کی حیثیت کا انکار کر دیں، تو تمہارے معبودوں کو ٹھکرا دینے کا الزام ہے. اور یہ اس وقت کے معاشرے میں ایک بڑی غیر معمولی چیز ہے. اس سے مراد خود فرعون کے بت ہیں. یعنی یہ معبود کون ہیں؟ یعنی معبود تو وہ تصورات ہیں یا وہ میتھالوجی ہے یا اس کے دیوی دیوتا ہیں، جو بھی تصور ان کے بارے میں قائم کیا جائے. سورج دیوتا کا اوتار سمجھا جاتا تھا، لیکن زمین پر وہ کون تھا؟ وہ فرعون تھا. اور فرعون ہی کے بت بنا کر جگہ جگہ مصر میں لگائے گئے تھے اور اسی کے استھان تھے اور لوگ پوجتے تھے. اس سے مراد خود فرعون کے بت ہیں جو سورج دیوتا کے اوتار کی حیثیت سے خود اس کے حکم سے پورے ملک میں پوجے جا رہے تھے. عربی زبان میں اضافت اس طرح کے مفہوم کے لیے بھی آ جاتی ہے. یعنی یہ جو کہا کہ تمہارے معبودوں کو، یعنی گویا تمہاری شخصیت، تمہاری ذات، تمہاری حیثیت سے جو معبود بنے ہیں ان کو یہ ٹھکرا دیں گے، ان کو رد کر دیں گے، تو اس کا نتیجہ تو بڑا خطرناک نکلے گا. یعنی ایک ہی ٹھوکر سے مذہب اور سیاست دونوں خطرے میں ہیں. تو اس کا کوئی علاج ہونا چاہیے. یہ فرعون کے درباریوں نے اس کو اکسایا. یہ قرآن مجید نے یہ سب چیزیں جس خوبصورتی سے بیان کی ہیں اس سے اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ قومیں کیا ہیں، ان کی نفسیات کیا ہے،
یہ شرک کس طرح پیدا ہوتا ہے، بادشاہ اس سے کس طرح فائدہ اٹھاتے ہیں، درباری کس طرح سے اس کے افسانے بناتے ہیں، سیاسی معاملات میں کیا کیا طریقے اختیار کیے جاتے ہیں، اس کی ایک نہایت ہی عمدہ تصویر ہمارے سامنے آ جاتی ہے۔ یہ سلسلہ ابھی جاری ہے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔